کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، 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 ارے خار کو بچوں میں ہے تتلیاں مدینے میں، خار کو بچوں میں ہے تتلیاں مدینے میں، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتے، اور جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں، جس نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی ارے دفن اب نہیں ہوگی بیٹیاں مدینے میں، دفن اب نہیں ہوگی بیٹیاں، دفن اب نہیں ہوگے بیٹیاں مدینے میں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں،
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس جوڑے کو بنانے کے بہت حکمت ہے۔ ایک حکمت جو سب سے اہم حکمت ہے اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی آیت میں ذکر کر دیا اور ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جوڑے بنانا اس لیے ہے تاکہ تم دل کا قرار حاصل کر سکو، سبحان اللہ، دل کا سکون حاصل کر سکو۔ اور یہ شادیاں صرف ایک رسم نہیں ہے، اس سے نسل انسانی کو فروغ دینا مقصد ہے۔ لہذا فرمایا کہ تنہا صرف خوشیاں منا کر کے واہ واہی کر کے بہت بڑے کھانے دانے کرنے کا نام شادی نہیں ہے۔ اس شادی میں اگر صرف نکاح ہو تو نکاح کی برکت یہ ہوگی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ رب العزت نے اس رشتے میں رحمت اتار دی ہے اور مودت بھی اتار دی۔ سبحان اللہ، سبحان علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عورت کی ایک مثال پیش کی اور ارشاد فرمایا کہ عورت دنیا کی حسین آنکھ ہے، لہذا حسن انسان کا تب تک ہی ہوتا ہے جب تک دونوں آنکھیں ہوں۔ آنکھ اگر ایک ہو یا دونوں ہو، ایک بھی خراب ہو تو سمجھیے اس کا حسن ختم ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر حسن ہے تو صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں عورت کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ علامہ صاحب تفسیر نعیمی احمد یارقہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات شریف کے اندر جب باب باندھا تو اس کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کتاب النکاح میں، النکاح اس کا معنی ہے جوڑنا۔ توجہ آپ کی میری بات پر۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اس جوڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا گہرا جوڑ رکھا ہے کہ اگر ہم بیٹا یا بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے دو خاندان کے درمیان میں کوئی منافرت دیکھتے ہیں، نفرت نظر آتی ہے اور ایک دوسرے کا کوئی ملنے کا بھی سسٹم نظر نہیں آئے، مگر اسی خاندان میں جس خاندان سے بڑی نفرتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اگر کسی بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفرتوں کو ختم کر دیتا ہے اور محبتیں جوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس صورت میں دو خاندان جڑ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تنہا دو خاندان ہی نہیں جڑتے ہیں، اس میں اتنا گہرا جوڑ ہے کہ اگر کبھی دو گاؤں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا چودھری، اس کا پردھان یا اس کا بڑا عہدیدار رشتہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گاؤں سے دو گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر شہر ہے تو شہر کا بڑا عہدیدار ایک شہر سے دوسرے شہر میں رشتے کر دے اپنے بیٹی یا بیٹے کا تو دو شہر جڑ جاتے ہیں۔ اور فرمایا تنہا دو شہر نہیں بلکہ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی بادشاہ نے اپنے ملک سے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ دوسرے ملک کے بادشاہ کے ہاں بیٹی یا بیٹے کو بیاہ دیا ہے تو دو ملک جڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس جوڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ بیٹا اور بیٹی جڑے تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے اپنے بیٹی کے ساتھ میں بیٹے کی زمین کو باندھا ہے۔ کوئی کہتا ہے
ہم نے یہ باندھا ہے کہ نہیں، بیٹی کے ساتھ میں یہ کوئی نہیں باندھتا کہ جا کر کے اتنا مکان بھی تیرے حصے کا پہلے ہی ہم متعین کر رہے ہیں، ہوتا ہے کیا؟ لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس جوڑ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹی کو اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں تو بیٹا زمین کا مالک تھا، بیٹا گھر کا مالک تھا، بیٹا دولت کا مالک تھا، بیٹا کسی فیکٹری کا مالک تھا یا انجینئر تھا، یہ بیٹی چلی گئی تو ہم نے کچھ باندھا نہیں تھا، لیکن جب یہ چلی گئی تو اب اس کے بعد میں جیسا بیٹے کی زمین ویسے ہی بیٹی کی زمین، جیسے بیٹے کا گھر ویسے بیٹی کا گھر، جیسے بیٹی کی جائیداد ویسے ہی بیٹے کی جائیداد، اس شوہر کی جائیداد۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر ایسا جوڑ اللہ نے رکھا ہے کہ پھر اس جوڑ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب شادی سے پہلے ہوتا ہے، شادی سے پہلے تو یہ کھاتا اپنے آپ پر، خرچ کرتا ہے، کماتا ہے اپنے آپ پر، جب یہ بنتا سورتا ہے تو اپنے لیے، اور کماتا ہے تو اپنے لیے، لیکن جب اس جوڑ کا نتیجہ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد آتی ہے، نسل پروان چڑھتی ہے، تو یہ بیٹی اس کے گھر میں گئی تھی، اس بیٹی کے شکم سے کسی بیٹے نے بیٹی کو جنم دے دیا یا بیٹے کو جنم دے دیا، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اتنا گہرا جوڑ ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کا بیٹا یا بیٹی ویسے ہی اس کی بھی بیٹا یا بیٹی ہے، جیسے اس کا حصہ ویسا اس کا بھی حصہ ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ اب تک یہ اپنے لیے کرتا تھا، اب اگر دوپہر میں جاتا ہے تو جاتا یہ ہے، دوپہری کو تجتا یہ ہے، لیکن کرتا یہ سب اپنی اولاد کے لیے ہے، اس کے لیے کرتا ہے جس کے شکم سے یہ اولاد نکل رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر گہرا جوڑ، اور ایسا جوڑ کہ دو جسم ہوتے ہیں جان ایک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفسانی خواہشات پوری کرنے والے حیوان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، بات اپنی یہیں پہ سمیٹ دیتا۔ صاحب مشکات نے کتاب النکاح میں ایک حدیث پاک یہ ذکر فرمائی، تنکح المرأۃ لاربع، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ فرمایا کہ عموماً شادیاں کرنے میں جن چیزوں کا لوگ لحاظ کرتے ہیں وہ چار ہیں۔ پہلا، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ مال کی طرف لپکتے ہیں تو مال کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو یہ نظریہ کچھ میں نہیں لگ بھگ سب میں نظر آتا ہے، الا ماشاءاللہ، استثناء پھر بھی باقی رہے، کچھ ہی ہیں۔ ابراہیم پور کے ایک بڑے وکیل، انہوں نے شادی کی تو بہت کچھ ان کے نکاح میں لڑکی والے دینے کے لیے کہہ رہے تھے، میں استثناء اس لیے کر رہا ہوں، لیکن اس بندہ خدا نے، اللہ ان کو اور شاد و آباد رکھے، بہت خود بھی پیسے والے، بڑی جائیداد والے، لیکن جب انہوں نے شادی کی تو پہلے ہی شرط طے کر لی بیٹی والے سے کہ اگر میرے ہاں رشتہ کرنا ہے تو میں صرف اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو لے کر کے حاضر ہوں گا، اور میں بارات باقی نہیں لے کر کے آؤں گا، نکاح مسجد میں کروں گا۔ تو اللہ کا فضل یہ ہوا، اس نے مانا، اور ایسا ہی ہوا جو کروڑوں کی شادی کرنے کے لائق تھا جی، اس نے صرف چند منٹوں میں نکاح کیا اور گھر آ گئے، کوئی سامان نہیں، کچھ نہیں لیا۔ شادی بالکل سمپل چیز ہے، اس کے لیے کوئی بناؤ سنگار کی ضرورت ایسی نہیں جیسے ہمارے لیے ڈیکوریشن لازمی ہو گئی، یہاں تک کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی عمریں بڑھا رہے ہیں، اور وہ بیٹے اور بیٹیوں کی عمریں بڑھنے کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ زنا بڑھتا چلا جائے۔ تو فرمایا لمالہا، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ مال کی وجہ سے لوگ شادی کر لیتے ہیں۔ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے، لوگ شادی کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں وَلِحَسَبِهَا، کہ اس کا خاندان بہت عزت دار ہے، دنیاوی شرافت ہے اس کے پاس، عہدہ ہے یا پردھانی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور عہدہ ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ منفعت ہے اس کے اندر کہ آج میں اس سے جڑ جاؤں گا تو کل میرا کاروبار اس سے جڑ جائے گا اور تمام کام میرے آسان چل جائیں گے، اس لیے اس بنیاد پر شادی کر لیتے ہیں۔
تو ولی حسبیہ اس بنیاد پر شادی کرتے ہیں، ولی جمالیہ، اور کچھ اس بنیاد پر شادی کرتے ہیں کہ اس عورت کے اندر حسن و جمال، خوبصورتی بہت، اس بنیاد پر شادی کرتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں بیان کرنے کے بعد میں جس کو ترجیح دی، اس کا ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے بندگان خدا، تمہارے پاس کوئی رشتہ مال والا ہو، تمہارے پاس کوئی رشتہ حسب نسب کے خاندانی شرافت والا ہو، کوئی رشتہ تمہارے پاس حسن و جمال والی بیٹی کا ہو، اور کوئی رشتہ ایسا ہو کہ جس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، جس کے پاس خاندانی شرافت نہیں ہے، جس کے پاس بہت زیادہ حسن و جمال نہیں ہے، لیکن اس کے پاس دینداری موجود ہے، ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو اللہ کے بندے اگر تم اپنا بچاؤ چاہتے ہو، آخرت چاہتے ہو، زندگی کو بنانا چاہتے ہو، تو دیندار سے نکاح کر لیا کرو۔ علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی حکمت ذکر فرمائی، حکمت ذکر فرمائی، یہ سچ کو بیان کرنے سے ہی ذہن کے کچھ باتیں قریب ہوتی ہیں، حکمتیں بیان فرمائی۔ میں شورٹلی ساری باتوں کی ایک حکمت ایک انداز میں ایک میں بیان کر دیتا ہوں۔ مال، فقہا فرماتے ہیں المال راہن وغاد، مال آج آیا کل چلا گیا، اس کی اوقات کیا ہے؟ حسن کا معاملہ فرمایا حسن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بیماری لگ جا اور دوائی شروع ہو جائے نا تو سارا حسن دوائیوں میں بہہ جاتا۔ جی کیا اوقات ہے اس کی؟ اور خاندانی شرافت، عہدے دار، منصب دار، ان کا حال یہ ہوتا ہے آج ہیں، جیسے ہی اپنی کرسی سے ہٹے تو ان کی چوکی پہ بیٹھنے والا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ آن کی آن میں فنا ہو جاتی ہیں، لہذا مال دیکھا اور مال والی سے نکاح کر لیا تو مال فنا ہو گیا تو کہے گی تو نے مجھے لا کر کے برباد کر دیا۔ تم نے حسب دیکھا، عہدہ چلا گیا، عہدے دار کے گھر سے وہ بیٹی آئی تھی، کہے گی میں نے تو تجھے پردھان دیکھ کے شادی کری تھی، میں نے تو تجھے یہ عہدہ دیکھ کر شادی کی تھی، وہ چلا گیا، اب صبر نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا، لاکھ لعنتیں رات و دن اس کے سر پہ پڑیں گی اور لعنت کا توق گلے میں ہوگا۔ اور اگر جمال چلا، والی سے کر لیا، جیسے ہی جمال چلا گیا تو اب بیٹا وہ حسن کی وجہ سے شادی کی تھی، وہ بے صبر ہوگا اور کہے گا کہ افسوس میں نے تجھے حسن والی خیال کر کے کیا تھا، یہ تو چلا گیا، تجھ سے میرا تعلق کیا ہے؟ مطلب یہ ان کے اندر دینداری نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں تو صبر نہیں، اور صبر نہیں تو بے چینی ہے، سکون نہیں، اور اگر دیندار کر لی تو بھلے اس کے اندر رنگ کا اجلا پن نہ ہوگا، بھلے ہی اس کے اندر مالداری نہ ہوگی، اگر تو مالدار بھی ہے تو ایک مرتبہ وہ یہ کہے گی ضرور میرے رب نے اگر تجھے مال دیا تھا تو مال تجھے عطا کر دے گی، اگر تجھے روزگار دیا تھا تو کبھی تجھے رئیس بنایا تھا، تجھے امیر بنایا تھا تو کوئی بات نہیں، وہ بھی میرے رب کی عطا تھی، اگر آج گیا ہے تو وہ بھی میرے رب کا حکم ہے، صبر کرے گی اور خود صبر سے رہے گی اور صبر سے اسے بھی رہنے کی تلقین کرے گی، گھر امن، سکون، چین کا گہوارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی میں دل تڑپانا، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، اور عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، اور ان کی محبت میں مر جانا، ان کی محبت
میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور جس پہ نظر سرکار کی ہوگی اس کے لیے سب آسان ہے، جس پہ نظر سرکار کی ہوگی اس کے لیے سب آسان ہے، ورنہ دل کو طیبہ بنانا، ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور ابوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ رہے، ابوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ رہے، ابوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ رہے، اور غارِ ثور میں ساتھ نبھانا، غارِ ثور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات محترم آل رسول اسٹیج پر بیٹھے ہیں، انہی کے والد کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خیبر کا وہ بزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ، خیبر کا وہ بزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ، مولا علی کا تنہا اٹھانا، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، خاندان اہل بیت، جشن خانہ آبادی۔ مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور محفل ہو اور امام حسین کا ذکر نہ ہو، یا نعت ہو یا کوئی کلام ہو، امام حسین کا ذکر نہ ہو تو وہ ادھورا لگتا ہے۔ شعر سماعت کریں۔ دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین، دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین، حق کے خاطر سر کو کٹانا، حق کے خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، حق کے خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، تخت و حکومت کو ٹھکرانا، تخت و حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، تخت و حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں۔
اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ پیچھے والے بھی ذرا پڑھ لیں ساتھ میں، ذرا مل کر پڑھیں تو اچھا لگے گا۔ اے زہرا کے بابا سنیں التجا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے۔ مجھے آپ کی آواز آنی چاہیے، جب میں کہوں تو آپ مدینہ پکاریں گے انشاءاللہ۔ اے زہرا کے بابا سنیں التجا، مدینہ مدینہ بلا لیجئے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے۔ اور شعر سماعت کریں۔ ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا، بہت آزماتی ہے مجھ کو، ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا، بہت آزماتی ہے مجھ کو، ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے۔ بڑی بے کسی ہے، بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری، بڑی بے کسی ہے، بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری، کہاں زندگانی کا ہے کچھ پتا، مدینہ بلا لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، فیضان مخدوم اشرف، جشن سعدی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ کہاں رسالت۔ زندگانی کا کچھ ہے پتا، مدینہ بلا لیجئے۔ ہے احساس مجھ کو کہ میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہیں تو آؤں مدینہ۔ آپ بھی پڑھیں گے مل کے انشاءاللہ۔ ہے احساس مجھ کو کہ میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہیں تو آؤں مدینہ، گناہوں کے دلدل میں ہوں پھنسا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ زہرا کے بابا سنیں التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ اور دیکھیے رمضان کا بڑا مقدس مہینہ ہمارے بہت قریب ہے، تو شاعر نے اسی کی منظر کشی کی ہے، سماعت کریں۔ وہ رمضان تیرا، وہ دالان تیرا، وہ عجبا وہ زمزم یہ مہمان تیرا، وہ
وہ رمضان تیرا یہ مہمان تیرا، وہ عجبا وہ زمزم یہ مہمان تیرا، تیرے در پہ افطار کا وہ مزہ، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ اور بہت ہی پیارا شعر ہے، سماعت کریں، ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ کہ جسے سب ہیں کہتے نقی خاں کا بیٹا، وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا، جسے سب ہیں کہتے نقی خاں کا بیٹا، وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا، اسی اعلی حضرت کا ہے واسطہ، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، اسی اعلی حضرت کا ہے واسطہ، مدینہ بلا لیجئے۔ اور مقطع کا شعر سماعت کر لیں۔ کرم کر دیا ہے یہ خواجہ پیا نے، جو مصرے لکھے ہیں شباہت میاں نے، کرم کر دیا ہے یہ خواجہ پیا نے، جو مصرے لکھے ہیں شباہت میاں نے، کرے در گزر جو ہوئی ہو خطا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے۔ بس دو تین ہیں، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، رسائی کہتے ہیں پہنچ کو، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے تو لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے تو لو جب تو بنائی ہے۔ علماء کی بالخصوص توجہ چاہوں گا اور شعر سماعت کریں، بڑا ہی پیارا خوبصورت شعر ہے، ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں
للکار دیا ہم کو، للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ آخری شعر سماعت کر لیں اور پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں، سمجھ میں آئے تو استقبال کیجیے گا اس شعر کا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ۔ میں حمد کے دو شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ حضرات اگر کلمہ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ حضرات مجھے اپنی آواز سنا سکتے ہیں، پڑھ لیجیے گا۔ لا الہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ حمد ہے خالق دونوں جہاں، تو ہے مالک روز جزا، حمد ہے خالق دونوں جہاں، تو ہے مالک روز جزا۔ کون ہے میرا تیرے سوا، کس کے در پہ جاؤں بتا، کون ہے میرا، کون ہے میرا، کون ہے میرا، کون ہے میرا تیرے سوا، کس کے در پہ جاؤں بتا۔ کہ مجھ کو تو در در نہ پھرا، 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 تو ہے لائق حمد و ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں آخری شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سر پہ رکھا ہے، سر پہ رکھا ہے، سر پہ رکھا ہے، سر پہ رکھا ہے بہر گناہ، کر دے معاف تو میری خطا، سر پہ رکھا ہے بہر گناہ، کر دے معاف تو میری خطا۔ ایسی ہو ہاں، ایسی ہو ہاں، ایسی ہو ہاں، ایسی ہو مجھ پہ تیری عطا، دل ہو میرا بس گار ہی رہا، دل ہو میرا بس گار ہی رہا، دل ہو میرا۔ ماشاءاللہ ہمارے صاحب نواز رہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سر پہ رکھا ہے بہر گناہ،
سر پہ رکھا ہے بار گناہ، کر دے معاف تو میری خطا، ایسی ہو مجھ پہ تیری عطا، دل ہو میرا بس غار ہیرا، دل ہو میرا بس غار ہیرا، دل ہو میرا بس غار ہیرا، اپنے حبیب کا روزہ دکھا، اپنے حبیب کا روزہ دکھا، اپنے حبیب کا روزہ دکھا، تو ہے لائق حمد و ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں ناظر بھائی کی فرمائش پڑھنا چاہتا ہوں، دو شعر بدل فرمائے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جب تک یہ دل، 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 جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا، جب تک یہ دل، جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا، لگایا نہ جائے گا، لگایا نہ جائے گا، جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا، جب تک یہ دل نبی سے جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا، تو ہرگز مدینہ تم کو بلایا نہ جائے گا، ہرگز مدینہ تم کو بلایا نہ جائے گا، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، تو ڈالا گیا جو آگ میں حضرت خلیل کو، ڈالا گیا جو آگ میں حضرت خلیل کو، ڈالا گیا جو آگ میں ڈالا گیا جو آگ میں حضرت خلیل کو، تو بولی یہ آگ مجھ سے جلایا نہ جائے گا، بولی یہ آگ مجھ سے جلایا نہ جائے گا۔ میں بس دو تین شعر پڑھ کر ہٹ رہا ہوں، سہارا چاہیے، یہ فرمائش آئیے ملاحظہ فرمائے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پکڑ کے دے، پانی ضرور نکلے گا ایڑی لگڑ کے دے، کوئی ابو لہب نہ مٹا پائے گا تجھے، پاگل اپنے رسول کا دامن پکڑ کے دے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں تو آپ ایک ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ، اور پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ سہارا یہ سرکار سہارا سہارا یہ سرکار زندگی کے لیے سہارا یہ سرکار زندگی کے لیے سہارا یہ سرکار زندگی کے لیے کہ سہارا
زندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دوا وہی ملے گی یہ دوا وہی ملے گی یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکارے لوں گا نہیں دور ہے مدینہ نہیں دور ہے مدینہ اقبال نعت خواہ کی بس ایک آرزو ہے رہ زندگی سلامت میں بھی دیکھ لوں مدینہ نصیب نصیب والوں میرا بھی نام ہو جو زندگی کی مدینے میں شامل ہو جائے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکارے لوں گا نہیں دور ہے مدینہ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں محبت سے بولیے سبحان اللہ ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں مجھے بسا دیے ہیں میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں سہارا سہارا یہ سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے لباس کا مطلب کیا؟ آپ اپنے بدن سے یہ کپڑے اتار دو اور کسی راستے میں چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ حد سے حد بے غیرتی بھی آئے گا تو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا خوب گناہوں میں لکپت ہو گندگیوں میں رہتا ہو مگر آپ کو ننگا دیکھنا پسند نہیں کرتا جبکہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے 18,000 مخلوقات میں سب سے اعلیٰ بنایا ہے مگر آپ کے بدن ایسا ہے کوئی انسان آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا یہ لباس جب آپ کے بدن پر آتا ہے آپ کے جسم کے سارے عیوب کو چھپا کر آپ کو خوبصورت ملے تو لباس کا کام ہے عیوب کو چھپانا خوبصورت بنا کے پیش کرنا اب تم بیوی کا لباس ہو بیوی تمہارا لباس ہے دونوں کا کام یہ ہے تم اپنے بیوی کے عیوب کو چھپا کر رکھو اور بیوی کا کام یہ ہے وہ تمہارے عیبوں کو چھپا کر اور جو زوجین دونوں کی خامیوں کو چھپاتے ہیں ان گھروں میں حالات اچھے اور بہتر رہتے ہیں زندگی اچھی گزرتی ہے اور جن گھروں میں
ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرتے ہیں انہی گھروں میں فتنے اور فساد ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کے درمیان میں جو قانون الہی کی بنیاد پر رابطہ ہوا ہے اس کو ایسا بنا لو کہ تم ایک دوسرے کے لیے پیدا ہی کیے گئے۔ ایک بات، دوسری بات جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ یہ ہے، کیا ہمارا زندگی کا مقصد شادی یا موت کے حالات میں 40ویں وغیرہ میں جلسہ کرانے سے پورا ہو جائے گا؟ ایک ہی جملے میں کہہ دوں، ہماری زندگی کا مقصد ہے معراج حاصل کرنا، عروج پانا، بلندی پانا۔ کہاں ملے گی؟ نبی کو معراج ہوا، لا مقامی بلایا، خدائے قدوس نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا اور پھر نماز کا تحفہ دیا۔ تو سن، نبی کو تو معراج میں نماز ملی ہے، نبی کو معراج میں نماز ملی، تجھے نماز میں معراج ملے گی۔ اب ذمہ داری تیری ہے، تو معراج چاہتا ہے کہ نہیں؟ عروج چاہتا ہے کہ نہیں؟ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ خدا کے پاس جانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ ارے رسول ہر آن آئے تو تجھے یاد کرے، جبریل تجھے جہنم میں بتائے تو تیرے لیے روئے۔ جس حدیث کو پڑھ کر ہمارا امام بول اٹھے، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ اتنا روئے کہ نالے بہہ گئے۔ ایک کہہ رہا تھا، دوسری طرف کا تھا، ایک انسان کے رونے سے دریا کیسے بہہ گیا؟ تو روئے تو دریا نہ بہ سکے گا، میں روؤں تو دریا نہ بہ سکے گا۔ وہ سید والا تبار اگر روتے تو ان کے تو آنکھوں کے صدقے سے دریا بنتے ہی ہیں، وہ نہ ہوتے تو کچھ ہوتا ہی نہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نبی کے آنسو کا ایک قطرہ اگر وہ چاہ لے اور رب چاہ لے اور دریا میں گر جائے تو میرا ایمان و یقین ہے دریا برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ اتنی فضیلت ہے، ایسا ہے۔ اور کوئی جذب کا کرے گا، دو رخسار بڑے عظیم ہیں، دو آنسوؤں والے سرکار کے علاوہ بھی بڑے عظیم رونے والوں تم بھی رویا کرو۔ سرکار کی محبت میں دو رونے والے دکھاؤں میں آپ کو۔ ایک تو غار سور میں صدیق اکبر روئے تھے تو آنسو مصطفیٰ کے رخسار پر تھے، اور میدان صیبہ میں علی شیر خدا روئے تھے
تو आंसू मुस्तफा के रुखसार पर थे। बड़े कीमती आंसू हैं, इन आंसुओं का जवाब नहीं। हमारे आंसू निकलते हैं, हमारे रुखसार पर आते हैं, दाढ़ियां भीग जाती हैं, जमीन पर चले जाते हैं, मगर सिद्दीक का आंसू मुस्तफा के रुखसार पर और अली का आंसू मुस्तफा के रुखसार पर। वजह क्या थी? अरे सिद्दीक तो इसलिए रोए थे कि पैर में कोई कीड़ा सांप जैसे तो जैसे, मगर मुस्तफा तक नहीं पहुंचने दूंगा। तकलीफ से आंसू निकला तो मुस्तफा के रुखसार पर पहुंचा। मुस्तफा ने आंखें खोली, आगे खोल पूछा, माँ यबकी का या अबा बकर, किसने रुला दिया? सरकार सांप ने काट लिया है। आज शिफा देने वाला हो तो ऐसा हो। लुआबे दहन लगाया और सिद्दीक का आशा, सिद्दीक का जहर दूर हो गया और वो जहर से मामून शिफा याब हो गए। अल्लाह अल्लाह। और नबी से जो मांगे उनके सदके में बात थोड़ी आगे बढ़ गई है, थोड़ी माफ कर दीजिए, खत्म करने वाला हूं। और अली शेरे खुदा जब मुस्तफा को अपनी रान पर सर लगा के आराम से, असर का वक्त मौजू से मिलती भी है, तुम्हारी जरूरत का भी है। असर का वक्त मुस्तफा पढ़ चुके थे, अली ना पढ़ सके थे। नबी ने आराम किया। गुलाम अपने आका को यूं सुला सकते हैं, नबी की सुन्नत नजर आ रही है। बेटा अपने बाप का सर रखे, अपनी रान पर आराम कराए, अपनी माँ को सुलाए, उनकी खिदमत करे। नबी ने अल्लाह अल्लाह, नबी अली की रान पर और अली की नजर आसमान पर। कभी नबी के चेहरे को देखते हैं कि नबी को तकलीफ ना हो जाए, बेदारी ना हो जाए, नींद खराब ना हो जाए। कभी सूरज को देखते हैं, सूरज डूब गया तो मेरी नमाज, असर की नमाज चली जाएगी। और सूरज डूब गया, नमाज की मोहब्बत में बैठे रहे, नबी की मोहब्बत में आंसू बहाए, नमाज की मोहब्बत में। और जो आंसू टपके तो नबी के रुखसार पर। नबी ने पूछा, मायब की का या अली, अली तुझे किसने रुला दिया? सरकार सूरज डूब गया है, मेरी नमाज रह गई। अच्छा नमाज पढ़ोगे? सरकार ने नबी हिलाए, डूबा हुआ सूरज पलट आया, पलटा। उधर मोहब्बत में सांप ने काटा था, सांप का जहर दूर। इधर मोहब्बत में आजाद कसा हो गई तो नमाज असर फिर से वापस हो गया। नबी जिसको जो चाहे जब अता कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हमें और आपको सही माना में नबी की मोहब्बत करना चाहिए और नबी की मोहब्बत के साथ आकाम इस्लाम को मुकम्मल पाबंदी के साथ अता करना चाहिए। तुम्हारी महराज इसमें है कि तुम नमाज पढ़ो। नबी ने खुद इरशाद फरमाया, अस्सलातो महराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की महराज है। अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है और नमाज मोमिन की पहचान है। ये पहचान बनाओ। वो नबी का महराज था, यहाँ तुम्हारा महराज है। वो नबी ऊपर बुलाए रब ने महराज के लिए, तुम जमीन पर चले जाओ अपनी महराज के लिए, तुम्हें भी महराज हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अपनी सच्ची पक्की मोहब्बत और नबी के इत्तिबा के साथ अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।